بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل ذکر افراد ہیں ایسے، اچھی خاصی تعداد کے اندر ہیں۔ شاید یہ لوگ ذرا سینسٹیو ہیں، ذرا خپتی ہیں کہ یہ گویا کہ لوگوں کے بیہیویئر کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں اور تھوڑا سائیکولوجیکلی ڈسٹرب رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جو تعداد ہے وہ قابل ذکر ہے، قطعاً بھی کم نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کا جو تناسب ہے قابل ذکر ہے، اور قابل ذکر ہے، اگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت زیادہ ہے، لیکن اچھا خاصا ہے۔ اب ان کا ایک بڑا مسئلہ میں جیسے عرض کر چکا کہ لوگوں کے بارے میں سوچ سوچ کے کڑتے رہنا، فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا اور فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا، فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا تو فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا۔ تو یہ ان کا مسئلہ، پھر بعض ان کی ایسی ریلیشن شپس ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں اچھا خاصا یہ سوچتے اور پریشان ہوتے اور کڑتے اور ٹربل فیل کرتے رہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ لوگ ظاہر ہے کہ کچھ ان کے ریلیشن شپس ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو رسپیکٹ ملتی ہے، جہاں پہ ان کو کیئر ملتی ہے، اور ان تعلقات کے بارے میں یہ سوچ کے ذرا خوش بھی ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان تعلقات کے بارے میں کم سوچا جاتا ہے اور شاید ایسے تعلقات ہوتے بھی کم ہیں، جبکہ دوسرے تعلقات کے جن کی وجہ سے ایک انسان کڑتا رہتا ہے، ایسے تعلقات شاید تعداد کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، اور انسان ان کے بارے میں چونکہ وہ ذرا انسان کی سوچ کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں، وہ انسان کے گویا کے جذبات کی دنیا کے اندر کنکر اور پتھر جو ہے وہ وقتاً فوقتاً پھینکتے رہتے ہیں، تو انسان ان کے بارے میں سوچتا بھی زیادہ ہے۔ اور کیا اس مسئلے کا کوئی سلوشن بھی ہے؟ یقیناً اس مسئلے کا ایک سلوشن ہے، اور اسی سلوشن کی وجہ سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اور یہ سلوشن کوئی پیچیدہ نہیں ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، کوئی ڈیفیکلٹ بھی نہیں ہے۔ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، اٹس ناٹ کمپلیکیٹڈ ایٹ آل۔ تو یہ کون سا کیا سلوشن ہے؟ سلوشن از ویری سمپل اینڈ ویری سمپل انڈیڈ، اور وہ سلوشن یہ ہے کہ ناٹ ٹو تھنک اباؤٹ دا پیپل ایٹ آل، جہاں پہ لوگوں کے بارے میں سوچنا بند کر دیں۔ ہاں، کوئی ایک آئیڈیا آپ کے ذہن کے اندر آتا ہے کہ فلاں انسان نے در حقیقت یہ نہیں یہ کیا، یا فلاں انسان کو اس طریقے سے ٹیکل اور ہینڈل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس آئیڈیا کو جو آپ کے سب کانشیس کی طرف، جو ایک انسان کے تحت الشعور کی طرف سے آتا ہے، اس کو آپ ویلکم کر لیں، اس کو آپ ریسیو کر لیں، اس کو آپ ریسیو کر لیں ود گریٹیٹیوڈ، اس کو جو ہے اپنے گویا کہ سب کانشیس مائنڈ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کو ریسیو کر لیں۔ شکریہ کیسے ادا کرنا ہے، جھنجھٹ میں نہ پڑیں، بہرحال اس کو آپ ریسیو کر لیں، اس کو آپ ویلکم کریں، اس پہ آپ خوشی کا اظہار کریں، اور یہی اس کو جو ہے شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور پھر دین بیکم سائلنٹ، ناٹ ٹو تھنک اباؤٹ دا پیپل، لوگوں کے بارے میں سوچنا بند کر دیں۔ ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنی ضرورت اور اپنے مزاج کے تحت ایکٹیو ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان اپنی ضرورت اور اپنے مزاج کے تحت، ایک تو اس کی جو خاص اس کی جس سچویشن اور جس سینیریو کے اندر ایک انسان موجود ہے، پایا جاتا ہے، وہ الگ الگ ہے۔ آپ کے حالات الگ ہیں، میرے الگ ہیں، زید کے الگ ہیں، بکر کے الگ ہیں، وسیم کے الگ اور طاہر کے الگ ہیں۔ ہر ایک انسان کے جو حالات ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، وہ الگ الگ ہیں۔ اب جب کہ ہر ایک انسان کے جو حالات ہیں وہ الگ الگ ہیں، اس وجہ سے بات یہ ہے کہ ان کا پھر اوپر سے ان کا مزاج بھی الگ الگ ہے۔ مطلب مزاج الگ الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہی سچویشن کا دو افراد کو سامنا ہے، تو دونوں افراد اس بات کا امکان ہے کہ وہ ڈیفرنٹلی ریئیکٹ کریں گے، وہ مختلف طریقوں سے اس پہ رد عمل دیں گے، اور جب وہ مختلف طریقوں سے رد عمل دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مزاج کے مطابق ڈیفرنٹلی بیہیو کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے حتیٰ کہ میں عرض کروں کہ دو برادر جو ہیں، دو ٹوین برادرز جو ہیں، وہ ایک وقت میں پیدا ہونے والے دو بھائی جو ہیں، ایک ہی ماحول کے اندر انہوں نے آنکھ کھولی اور پروان چڑھے، ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد جو ہیں،
ایک ساتھ ایک ماں کی مکوک مرے وہ بھی ڈیفرنٹ مزاج رکھتے ہیں اور مختلف چیزوں کا مختلف طرح کا رد عمل دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک جیسا رد عمل دے رہے ہوں اور ایک طریقے سے چیزوں کو ہینڈل اور مینج کر رہے ہوں. اور بات یہ ہے کہ پھر آپ کیا کریں کہ ہر ایک انسان چونکہ اپنے حالات کے مطابق اور اپنے مزاج کے مطابق جو ہے وہ عمل کر رہا ہے، لہٰذا آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو جو ہے یہی سمجھیں کہ ٹھیک ہے یہ اس کے حالات کا اور اس کے مزاج کا تقاضا ہے. ہاں اس میں میرا جو عمل ہے، میرا جو رد عمل ہے یا میری جو شخصیت ہے، نہ میں نے کوئی عمل کیا نہ میں نے کوئی رد عمل دیا، میں نے کوئی رد عمل دیا، بلکہ میری جو ایک شخصیت ہے، جو اس کے ذہن کے اندر میری شخصیت جو میری پکچر بنی ہے، اس پکچر کو سامنے رکھتے ہوئے جو انسان جو ہے وہ ایک عمل کر رہا ہے، وہ ایک رد عمل دے رہا ہے، تو لہٰذا مجھے اس کو مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس کے بارے میں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرے لیے اس کے اندر کوئی اپرچونٹی موجود ہے. مجھے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے اندر میرے لیے کوئی اپرچونٹی موجود ہے. اف ایٹ آل دیر از اے کائنڈ آف اپرچونٹی وچ ڈز ایگزسٹ ایئر، تو پھر ٹھیک ہے، دس فائن. اور اگر کوئی چیز میرے سمجھنے کی ہے کہ مجھے جن چیزوں کو سمجھنا چاہیے اس کو بھی میں پک کر لوں، اپنے لیے کوئی اپرچونٹی ہے اس کو بھی پک کر لوں، اور باقی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، لیٹس پٹ اٹ اسائڈ. آپ اس کو ایک طرف رکھ دیں، آپ اس کے بارے میں وری نہ کریں اور آپ اس کے بارے میں ٹینشن نہ لیں. اور اگر اس کے بارے میں اگر آپ جو ہے وری کرنا شروع کر دیں گے، اگر آپ ٹینشن لینا شروع کر دیں گے، تو اس کا رزلٹ یہ نکلنے والا ہے کہ پھر جو بہت سارا وقت ہے، بہت ساری جو توانائی ہے، وہ اسی کام کے اندر جو ہے وہ لگ جائے گی. بہت سارا جو وقت ہے، بہت ساری جو توانائی ہے، وہ اسی کام کے اندر لگ جائے گی. تو ظاہر ہے اس کام کے اندر اتنا وقت اور توانائی تو نہیں لگانی. یہ تو مطلب نبی ٹائم کی ویسٹیج ہے، اپنی توانائی کی ویسٹیج ہے، اور یہ خواہ اپنے آپ کو پریشان رکھنے والا عمل ہے. ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. تھینک یو. اینڈ دا رائٹ تھنگ از، ویری امپورٹنٹ تھنگ از کہ اگر ایک بندہ آپ کو، اف یو ڈونٹ لائک اے پرسن، اف اٹ آل سم بڈی ڈزنٹ لائک یو، اگر کوئی بندہ آپ کو پسند نہیں کرتا اور آپ کو اس کو پسند نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں نہیں سوچیں. لیکن آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں بھی نہ سوچیں. آپ کہیں گے یار یہ عجیب بات میں کہہ رہا ہوں. یہ بات میں آپ کو زیادہ امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں. یہ پہلی بات سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے، یا اتنی ہی امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ دیکھیے اگر ایک انسان، اگر اف یو لائک سم بڈی اور اف اٹ آل سم بڈی از ٹریٹنگ یو ویل، اگر کوئی بندہ آپ کو اچھا بیہیو کر رہا ہے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرے گا؟ کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے؟ اور اگر کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے تو پھر دین وٹ ٹو ڈو؟ پھر اس کا مسئلہ یہ ہے بھائی، پھر اس کی بات پھر یہ ہے کہ وہ ایسا تو بہت ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے بٹ لیٹر آن دے آر ناٹ گڈ ود یو. اور وہ ریلیشن شپ جب سور ہو جاتی ہے، جب وہ ریلیشن شپ جو ہے، جب وہ تعلق جو ہے، جب وہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے، جب وہ ان پلیزنٹ، فرام پلیزنٹ ٹو ان پلیزنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں وہ زیادہ ٹربل کریٹ کرتا ہے، وہ ایک انسان کو زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے. اس وجہ سے جو نام نہاد خوشی دینے والے، جو خوشی دینے والے جو تعلقات بھی ہیں، not to think about those, not to think much about those things. آپ ان کے بارے میں بھی زیادہ نہ سوچیں، اس کو ایک طرف رکھیں، اور جو ہے خوشی اپنے آپ سے ڈرائیو کریں. کیا کریں؟ خوشی اپنے آپ سے ڈرائیو کریں، اور اس وجہ سے اپنے آپ سے ڈرائیو کریں. اب اس کو کیسے کرنا ہے اس پہ الگ سے جو ہے انشاءاللہ بات ہوگی. اور سیلف ریلائنٹ بنیں، جو ہے اس معاملے میں، خوشی کے معاملے میں ٹرائی ٹو بیکم اے سیلف ریلائنٹ، اپنے اوپر انحصار کرنا سیکھیں. لوگوں سے ہم نے تعلق رکھنا ہے، ٹھیک ہے، دس فائن، ہم نے اپرچونٹیز دیکھنی ہے، ہم نے یہ کرنا، ہم نے وہ کرنا، ہم نے کئی لوگوں کے شر سے بچنا، لیکن جو ہے آپ خوشی دینے والے تعلقات کے بارے میں بھی زیادہ نہ سوچیں، ورنہ آپ بہت یو ول بی اے لاٹ مور ان ٹربل.